چل سکتی، اتنا بڑا، اتنی بڑی کائنات کسی چلانے کے والے کے بغیر کیسے چل رہی ہے؟ نظام چل رہا ہے، کوئی چلانے والا موجود ہے جو اس نظام کو چلا رہا ہے۔ یہ ہے محافظ توحید جو بار بار عرفان توحید کرا رہے ہیں۔ آؤ خدا کو مانو، آؤ خدا تک پہنچو۔ صرف دنیا میں رہنا مقصد نہیں ہے، خدا تک پہنچنا مقصد ہے۔ پھر ایک اعتراض اور کیا کہ دین انسان کی آزادی سلب کر لیتا ہے۔ بھائی کوئی خدا کو نہیں مان رہا نہ مانے، لیکن دین کہتا ہے ماننا پڑے گا۔ آزادی تو سلب ہو گئی۔ ہم نے کہا نہیں، آزادی سلب نہیں کر رہا، دین آزادی دے رہا ہے، کیونکہ دین کی بنیاد ہے عقیدہ، اور عقیدہ ہے سوچ کے ساتھ، دلیل کے ساتھ۔ پہلے جاؤ، سوچو، تحقیق کرو، دلیلیں لاؤ، اس کے بعد اسلام کے دامن میں چلے آنا، کیونکہ فطرت میں رکھا ہے کہ خدا کو ماننا ہے۔ اب فطرت میں کسی کو ماننا رکھا ہے، اگر دین اور انبیاء آ کر ہدایت نہ کریں کہ وہ کون ہے جسے ماننا ہے، تو انسان کبھی بتوں کے پیچھے چلا جاتا ہے، کبھی درختوں کے پیچھے چلا جاتا ہے، کبھی جانوروں کے پیچھے چلا جاتا ہے۔ وہ آئے ہیں تاکہ لوگوں کو ادھر ادھر سے ہٹا کر سیدھے خدا کی طرف لے کر جائیں، توحید کی معرفت کرائیں، اور عنوان بھی یہی ہے، عرفان توحید اور محافظان توحید۔ کیوں؟ موحد ہونا الگ ہے، محافظ توحید ہونا الگ ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو بھی لا الہ الا اللہ پڑھے وہ دونوں برابر ہو جائیں۔ کچھ ایسے ہیں جو لا الہ الا اللہ پڑھنے دنیا میں آئے ہیں، کچھ وہ ہیں جو پڑھوانے دنیا میں آئے ہیں۔ کچھ ایسے ہیں جو ابو طالب کے لال علی کی تلوار کے خوف سے پڑھ رہے تھے، کچھ وہ تھے جو خدیجہ کے مال کی لالچ میں پڑھ رہے تھے۔ فرق ہے۔ ایک اور متوجہ ہو کر بآواز بلند صلوات۔ محافظان توحید سب برابر نہیں ہیں۔ جو لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے وہ اس جیسا، وہ اس جیسا نہیں، سب انسان برابر نہیں ہیں۔ ایک جو توحید کی معرفت لے رہا ہے، دوسرا جو توحید کی معرفت دے رہا ہے، ظاہر میں انسان ہے، لگے گا ہم جیسا ہے، ہماری طرح دو کان ہیں، دو آنکھ ہیں، دو ناک ہیں، ایک ناک ہے، دو ہاتھ ہیں، دو پیر ہیں، ہماری طرح تو ہے، کیا فرق ہے اس میں اور ہم میں؟ لیکن فرق خود قرآن نے کیا۔ جب آپ کی بات کی، آغاز کیا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان انسان من علق۔ اللہ وہ ہے، تمہارا رب وہ ہے، اپنے رب کے نام سے ہی پڑھو، کہ جس نے انسان کو جمے ہوئے خون کے قطرے سے خلق کیا۔ آب نجس، حل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا انا خلقنا الانسان من نطفۃ۔ سب برابر ہیں، کچھ فرق نہیں ان ساروں میں۔ آؤ قرآن سے پوچھتے ہیں فرق ہے یا نہیں ہے۔ کہ انسان وہ ہے جمے ہوئے خون سے بنایا، انسان وہ ہے آب نجس سے اسے خلق کیا۔ مالک سب ایک جیسے ہو گئے؟ کہنے لگا خبردار یہ نظریہ نہ رکھنا۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان۔ رحمان وہ ہے جس نے علم قرآن پہلے دیا ہے، انسان کو بعد میں بھیجا ہے۔ مالک یہ کیا ہوا؟ ابھی تک تو سب انسان ایک جیسے تھے۔ کہا نہیں، تم وہ ہو جو یہاں آ کے علم لیتے ہو، یہ وہ ہے جو وہاں سے علم لے کے آتا ہے۔ جاگیں گے سارے میرے تو؟ ہیں دونوں انسان، لفظ انسان استعمال کیا لیکن دونوں میں فرق رکھا۔ ایک نجاست والا انسان ہے، دوسرا طہارت والا انسان ہے۔ ایک وہ ہے جسے آب نجس سے بنایا، دوسرا وہ ہے جسے نور سے بنایا۔
مالک پتہ کیسے چلے نجاست والا کون سا ہے، طہارت والا کون سا ہے؟ کہ کیوں گھبراتے ہو؟ جو تخت حکومت پہ قدم رکھے وہ نجاست والا ہے، جو دوش نبوت پہ قدم رکھے۔ دو انسان لفظ ایک ہے، دھوکے میں نہ آ جانا کہ سب ایک جیسے ہو گئے۔ ایک توحید کی معرفت لینے کے لیے آیا ہے، دوسرا معرفت کرانے کے لیے آیا ہے۔ ایک یہاں آ کے علم لیتا ہے، دوسرا وہاں سے علم لے کے آتا ہے۔ پہچان نہیں ہو رہی کون سا ہے؟ کہ ایک نجاست والا، ایک طہارت والا۔ کیسے پتا چلے نجاست والا کون سا ہے، طہارت والا کون سا ہے؟ کہ جو دنیا کے پیچھے بھاگے وہ نجاست والا، جو دنیا کو 3 طلاقیں دے دے وہ طہارت والا، جو تخت حکومت پہ قدم رکھے وہ نجاست والا، جو دوش نبوت پہ قدم رکھے وہ طہارت والا، جو سورج کے چکر میں چکرا جائے وہ نجاست والا، جو سورج کو اشارے سے پلٹا دے وہ طہارت والا۔ صلوات بھی محمد والے محمد کے ذات میں صلی اللہ۔ 40 سال بتوں کو سجدہ کرنے والے اس علی کی برابری نہیں کر سکتے، جس کا فخر یہ ہے کہ خود کہنا پڑ رہا ہے، رضی اللہ نے کرم اللہ وجہہ، علی نے کبھی کسی بت کو غیر اللہ کو سجدہ کیا ہی نہیں ہے۔ سب برابر نہیں ہے، ایک معرفت کرانے آ رہا ہے، دوسرا معرفت کا محتاج ہے جو لے رہا ہے معرفت کرائی، خدا تک پہنچایا اور انسان بھی بنایا، اس انسان کو انسان بنایا، کردار سازی سکھائی آل محمد نے۔ آج میں عرض کر رہا تھا، عمل ہو اور خلوص سے خالی ہو، عمل فضول ہے۔ نماز پڑھنے جا رہے ہیں مسجد میں دکھانے کے لیے کہ میں کتنا بڑا نماز، اچھا کیا کریں گے؟ عبادت ہی کریں گے، نماز ہی پڑھیں گے، لیکن نیت تبدیل ہو گئی، خلوص نہیں رہا، خلوص نہیں رہا، عمل برباد ہو گیا۔ مجلس حسین میں آ رہے ہیں، اگر نیت حسین کی طرف ہے، اگر نیت اللہ کو راضی کرنا ہے، اگر نیت اجر رسالت کی ادائیگی ہے، قبول ہے۔ جیسی نیت ہوگی ویسا انعام، نتیجہ ویسا ملے گا۔ نیت، خلوص۔ واقعہ لکھا گیا، شہید مطہری نے بھی تحریر فرمایا، ایک عابد بڑی عبادت کرتا تھا، اسے پتا چلا فلاں علاقے میں لوگ اللہ کی عبادت نہیں کر رہے، درخت کی عبادت کر رہے ہیں، پوجا ہو رہی ہے درخت کی۔ ہسٹری اٹھا کے دیکھیے، صرف بتوں کی پوجا نہیں تھی، جس چیز سے خوفزدہ ہوا اسی کی عبادت شروع کر دی۔ اور اب تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، آپ کے پڑوس میں سانپ کی پوجا ہو رہی ہے کہ فلاں دیوتا یا فلاں دیوتا یا فلاں دیوی پوجا، کیوں؟ خوف زدہ ہوئے، اسی کی عبادت شروع ہو گئی۔ اسے پتا چلا لوگ درخت کی پوجا کر رہے ہیں، گھر سے اس نے کلہاڑی اٹھائی اور چلا درخت کو کاٹنے کے لیے۔ واقعہ آپ کے ذہن میں موجود ہے، صرف اشارہ کر کے اسے تازہ کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ عمل سامنے آ جائے۔ کلہاڑی اٹھائی، چلا کاٹنے کے لیے، ابلیس انسان کے روپ میں آیا، مکالمہ ہوا، اے عابد کہاں جا رہا ہے؟ اس درخت کو کاٹنے جا رہا ہو۔ کیوں کاٹنا چاہتا ہے درخت کو؟ تو لوگ اللہ کی عبادت چھوڑ کر اس کی عبادت کر رہے ہیں۔ کون کہہ رہا ہے؟ عابد اور ابلیس، مکالمہ ہو رہا ہے۔ ابلیس بن کے نہیں آیا، ابلیس جب بھی گمراہ کرنے آیا ہے بزرگوں کو تو ابلیس بن کے نہیں آیا،
آدمی بن کر آیا ہے، انسان بن کر آیا ہے۔ عقل پر حیرت یہ ہے، ابلیس انسان بن کر آ جاتا ہے، مان لیتے ہیں انسان لگ رہا ہے مگر انسان نہیں، ابلیس ہے۔ ابلیس انسان کے پیکر میں آئے تو سمجھ لیتے ہو مصطفیٰ پیکر بشریت میں آ جاتے ہیں۔ سمجھ نہیں آتی؟ مصطفیٰ ہے۔ آیا ابلیس، کہاں جا رہا ہے عابد؟ کہ اس درخت کو کاٹنے کے لیے جا رہا ہوں۔ کیوں کاٹنا چاہتا ہے؟ بے سود عمل کیوں انجام دے رہا ہے؟ کیوں اپنی طاقت لگا رہا ہے اس درخت پہ؟ لوگ اس کی پوجا کر رہے ہیں، خدا کے مقابلے پہ اسے مان رہے ہیں۔ میں تجھے نہیں کاٹنے دوں گا، تو میرے راستے میں کیسے آئے گا؟ دو بدو ہو گئے، دستوں گریباں ہوئے۔ عابد نے ابلیس کو گرا دیا، ابلیس کے سینے پہ سوار عابد۔ ابلیس خریدنے میں بڑا ماہر تھا۔ جملہ میری مجبوری ہے، کھول نہیں سکتا۔ افراد خریدنے میں بڑا ماہر تھا۔ ابلیس ہے نا، افراد لوگ خریدنے میں۔ کل کا ابلیس بھی لوگ خریدے جا رہے ہیں۔ کہنے لگا تو اس درخت کو کیوں کاٹنا چاہتا ہے؟ مجھے لگ رہا ہے تو ضرورت مند بھی ہے، عبادت گزار بھی ہے۔ میں تجھے روزانہ 2 دینار دوں گا، اس سے درہم کر لیجو، کچھ خود پہ خرچ کیجو، کچھ انفاق خدا کی راہ میں خیرات کرتا جائیو، عبادت ہی عبادت ہوگی۔ خرید لیا اسے۔ بکا کتنے میں؟ سوچنے لگا عابد، بات تو صحیح کر رہا، عابد ہے نا، عابد صرف عبادت سے تعلق، عارف نہیں ہے، معرفت نہیں ہے، عبادت ہے، لگے ہوئے ہیں بس، عرفان نہیں ہے، عرفان توحید۔ کہنے لگا یہ بات تو صحیح کر رہا ہے، پیسہ آئے گا تو خدا کی راہ میں خرچ کر دوں گا، اور کیا چاہیے مجھے؟ درخت چھوڑ دیتے ہیں۔ کہ ٹھیک ہے، معاہدہ ہو گیا۔ واپس گھر پر آیا کہ تجھے روزانہ 2 دینار تکیے کے نیچے سے ملیں گے۔ ابلیس کی بات پہ اعتبار کر لیا، اور ابلیس کی بات پہ اعتبار کرنے کا نتیجہ وہی ہوتا ہے جو ہوا ہے۔ اعتبار کر لیا، اب روزانہ سو کے اٹھتا، پہلے دن 2 دینار پڑے سرانے، خوش، سونے کے دینار گیا، کچھ اپنے لیے خرچ کیے، کچھ خیرات کر دی۔ اگلے دن پھر 2 دینار، پھر 2 دینار، کچھ دن سلسلہ چلا۔ ایک صبح بیدار ہوا، کوئی دینار موجود نہیں ہے۔ دوسرے دن پھر بیدار ہوا، کوئی دینار موجود نہیں ہے۔ سمجھ گیا ابلیس کی چال تھی، ابھی سیدھا کرتا ہوں۔ کلہاڑا اٹھایا، آرا اٹھایا، ہتھیار اٹھائے، اوزار اٹھائے، چلا، درخت کو کاٹنے کے لیے جا رہا ہوں۔ خدا کی عبادت چھوڑ کے اس کی عبادت کرتے ہو؟ پھر ابلیس آیا آمنے سامنے۔ عابد کہاں جا رہا ہے؟ کہ درخت کو کاٹنے کے لیے جا رہا ہوں۔
معمولی سا جانا آنا 7 مرتبہ کعبے کا طواف کرنے سے زیادہ افضل ہے۔ کعبہ طواف اکیلا نہیں آیا، فاطمہ کی بیٹیاں بھی ساتھ ہیں۔ واہ مسلمہ، واہ مظلومہ، واہ غربنا، شرما کے نہ روئیے گا، غریب کے ذکر میں غریب بن کے روئیے۔ جتنی تاکید امام نے رونے پہ کی ہے، عزاداری پہ کی ہے، تسنع نہ آ جائے، اکڑ نہ آ جائے، بس خیال رہے کہ غریب حسین کو رونا۔ دو محرم ہے، حسین کی سواری میں چلنے سے انکار کیا، حسین اترے، دوسری سواری چلتی تھی، تیسری سواری چلتی تھی، جب کوئی نہ بڑی سواری آ گئی، آواز دی بھیا عباس کے ساتھ جو بستی ہے بنی عباس کی، انہیں بلاؤ۔ بستی والے آئے، حسین نے بس اتنا سوال کیا، مجھے بتاؤ اس بستی کا نام کیا ہے، اس مکان کا، اس مقام کا، اس ویرانے کا، اس جگہ کا نام کیا ہے؟ عزادارو، ایک شخص کہنے لگا حسین اسے نینوا کہتے ہیں، دوسرا کہنے لگا حسین اسے غازریہ کہتے ہیں، تیسرا کہنے لگا حسین اسے شط فرات کہتے ہیں، ایک قریب آئے، آنکھوں میں آنسو آئے، کہا حسین اسے کربلا کہتے ہیں۔ عزادارو، یہی وہ کربلا ہے جب علی صفین کے موقع پر گزرے تھے، یہی رکے، یہی علی نے گریہ کرنا شروع کیا، رونا شروع کیا۔ علی کے صحابی ساتھ آئے کہ مولا رو کیوں رہے ہیں؟ کہ تم نے جگہ کو نہیں پہچانا، یہی وہ جگہ ہے جہاں میرا حسین بھوکا پیاسا۔ واہ حسینہ، واہ مظلومہ، مولا آوازوں پر رحمت نازل فرمائے۔ جو آوازیں بلند کر رہے ہیں سید اجر عطا فرمائے۔ اور ایک منزل ہے، یہی رونے کی راتیں ہیں، یہی رونے کے دن ہیں۔ پوچھا کون سی سرزمین ہے؟ ایسے کرب و بلا کہتے ہیں۔ آدم گزرے، ٹھوکر لگی، مالک سبب کیا ہے اس کا؟ کہ آدم کوئی خطا نہیں ہوئی، ترک اولا نہیں ہوا، یہ زمین ہی ایسی ہے، اسے کرب و بلا کہا جاتا ہے۔ اس میں کرب بھی ہے، بلا بھی ہے، لیکن جب سے حسین آیا ہے اس کرب و بلا کو خاک شفا بنا دیا۔ اللہ اکبر۔ حسین اپنے گل اس صحرا میں کھلانے کے لیے آیا۔ بنی اسد والوں کا مولا اسے کربلا کہتے ہیں کہ میں یہ زمین خریدنا چاہتا ہوں۔ حسین نے زمین خریدی، پیسے دیے، کہ میں یہ زمین پھر تمہیں پلٹا رہا ہوں، لیکن میری شرط ہے اگر کبھی ہمارا کوئی چاہنے والا آ جائے تو اسے ہماری قبروں پہ ضرور لے آنا۔
آئے حسین کی حسرت، ہماری قبروں کا پتہ بتانا کہ یہ قبریں کہاں ہیں حسین ابن علی، والا سب کو کربلا کی زیارت نصیب ہے، جا چکے ہیں بارہا نصیب ہے۔ حسین نے پھر کہا اے بنی اسد والو، جب کوئی میرا زائر آئے تو اسے 3 دن تک اپنا مہمان رکھنا ہے۔ جانتے ہو لگارو یہ کہا کیوں؟ کیونکہ 3 دن تک بھوکا پیاسا رہا حسین۔ تم نے تو مہمانداری نہیں کی، لیکن حسین کہہ رہا ہے جب میرا زائر آئے تو اس کی مہمانداری کرنی ہے۔ تیسری بات کی، جب عاشور کے شام ہمارے لاشیں بکھرے پڑے ہیں، ایسا کرنا آنا ہماری لاشوں کو دفنانا۔ بنی اسد والو جاؤ، چلے جاؤ، لیکن جاؤ اپنی مستورات تو بھیجو۔ حسین کا پیغام صرف مردوں تک نہیں ہے، خواتین تک بھی حسین کا پیغام ہے۔ عزادارو بنی اسد والے گئے، خواتین آئیں پردے میں، حجاب میں۔ ایسے میں حسین نے تعارف کرایا، اے بنی اسد کی مستورات، مجھے پہچانتی ہو؟ میں فاطمہ زہرا کا بیٹا ہوں۔ غربت ہے حسین کی، واہ حسینہ، واہ مظلومہ، مجھے پہچانتی ہو؟ میں فاطمہ زہرا کا بیٹا ہوں۔ مجھے پہچانتی ہو؟ زینب کبریٰ کا بھائی ہو۔ میں بس اتنا کہنا چاہتا ہوں، اگر تمہارے مرد یزیدی فوج کے خوف سے ہمارے لاشیں نہ دفنا سکیں، پانی بھرنے کے بہانے کے لیے آ جانا، کوشش کرنا ہماری لاشوں کو دفنا سکو، جاؤ اپنے بچوں کو بھیجو۔ حسین کا پیغام نسلوں میں منتقل ہو رہا ہے۔ عزادارو چھوٹے چھوٹے بچے آئے، حسین کیا تعارف کرائے؟ حسین نے کہا بنی اسد کے بچوں میں سکینہ کا بابا حسین۔ کتنا غریب ہو گیا حسین، یہ عرفان توحید کرا رہے ہیں۔ میں علی اصغر کا بابا حسین، اگر تمہارے ماں باپ نہ آ سکیں تو شام غریبہ میں آنا، اندھیروں میں مٹھی بھر خاک اٹھا کر ہمارے برہنہ لاشوں پہ پھینک دینا، ہماری لاشیں ڈھک جائیں گی۔ لیکن عزادارو مجھے اتنا بتاؤ، کیا شام غریبہ میں لاشوں پہ مٹی آ سکی؟ کہ نہیں؟ جب خیمے جل گئے، بیویاں خیموں سے باہر آئیں، لاشیں بن میں پڑے ہوئے تھے، ایسے میں پسر سعد نے حکم دیا گھوڑوں کی نال بندی کی جائے، ان لاشوں پہ گھوڑے دوڑا دیے جائیں۔ صدائیں بلند تھی، ہائے حسین، لعنت اللہ علی قوم الظالمین، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ ربنا تقبل منا إنك أنت